آج کے دن میں آپ کو دو پیغامات بہم پہنچانا چاہتا ہوں۔ دونوں اپنی جانب سے پہلی گزارش یہ کرنی ہے کہ 9 مارچ کا دن پاکستان کی تاریخ میں ایک انتہائی سیاہ دن گنا جانے لگا ہے۔ اس روز گزشتہ سال 9 مارچ ہی کو ایک باوردی فوجی سالار نے ایک چیف جسٹس کو بلا کر اپنے دیگر ساتھیوں باوردی ساتھیوں کے ساتھ ان کو بٹھا کر اور ان پر استعفیٰ دینے کا دباؤ ڈالا۔ جس وقت چیف جسٹس نے انکار کر دیا اور وہ بدستور انکار پر ڈٹے رہے تو ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ 9 مارچ 2007 کو افتخار محمد چودھری چیف جسٹس آف پاکستان کو ان کو بچوں سمیت ان کے گھر میں روکا گیا، ان پہ دباؤ ڈالا گیا کہ وہ استعفیٰ دے دیں، لیکن وہ بھی انکار پہ ڈٹے رہے۔ 13 مارچ کو سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کی پہلی پیشی کے وقت ان کو زد و کوب کیا گیا، ان کو پیدل چلنے پر مجبور کیا گیا۔ بالآخر 13 مارچ 2007 سے جو سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی تھی اس کا آغاز ہوا۔ وکلاء کی تحریک بڑی، وکلاء کی تحریک جوبن پر آئی اور پھر معاملہ سپریم کورٹ کے سپرد ہو گیا۔ سپریم کورٹ کے 13 ججوں نے سپریم کورٹ کے 13 ججوں نے 20 جولائی 2007 کو بالآخر متفقہ طور پر چیف جسٹس کے دلائل اور ان کی جانب سے پیش کردہ جتنی بھی باتیں تھیں ان کو درست تسلیم کیا اور ان پر لگائے گئے تمام الزامات کو متفقہ طور پر مسترد کر دیا۔ انصاف کا بول بالا ہوا، انصاف کے ایوانوں میں انصاف فراہم ہونا شروع ہو گیا۔ بڑے بڑے باوردی افسران غریب ترین خواتین اور عورتوں، مظلوم عورتوں کے سامنے کانپتے ہوئے نظر آنے لگے۔ جو لوگ اغوا کیے جا چکے تھے ان کا سراغ ملنا شروع ہوا۔ قبضہ گروپوں کے لیے زمین تنگ ہونا شروع ہوئی، مگر پھر 3 نومبر کا دن جب ابھی غروب نہیں ہوا تھا کہ جنرل مشرف نے ایک اور وار کر دیا، ایک گھناؤنا وار تھا۔ 3 نومبر 2007 کو پاکستان کے 60 جج صاحبان کو گرفتار کر لیا گیا۔ صرف معزول ہی نہیں کیا گیا، بچوں سمیت ان کو ان کے گھروں میں بند کر دیا گیا اور نظر بند کر دیا گیا۔ اب یہ دیکھیے، یہ ایسا اقدام تھا کہ کسی سلطان نے، کسی بادشاہ نے، کسی شہنشاہ نے، کسی فرعون نے، کسی قیصر نے، کسی سیزر اور کسریٰ نے کبھی ایسا اقدام، دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 60 جج ایک ہی دم، ایک ہی وقت آدھا عدالتوں کے جج گرفتار کر لیے جائیں۔ اس کے ساتھ انہوں نے آئین کو معطل کیا، آئین میں ترامیم کی۔ 6 ہفتے بعد جب آئین بحال ہوا تو جج بحال نہیں ہوئے تھے، اور ان کی مطلق العنانی میں اور اضافہ ہو چکا تھا۔ وہ آئین جو صرف اور صرف آرٹیکل 238 اور آرٹیکل 239 کی روح سے صرف اور صرف پارلیمان کی 2/3 اکثریت کے ذریعے ترمیم کیا جا سکتا تھا، اس کو ایک شخص نے بیک جنبش قلم ترمیم کر کے، اس میں ترمیم کر کے اور اس کو ایک نئی شکل دے کے، ایک بھلی شکل سے ایک بیہودہ شکل دے کے اس کو بحال کیا، اور کہا، اور اب اصرار ہے کہ یہی وہ آئین ہے جس آئین کے تحت اب ملک کا انتظام چلنا ہے۔ ہم
یہ تسلیم نہیں کر سکتے۔ ہم یہ تسلیم نہیں کر سکتے کہ ایک شخص کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ 60 ججوں کو گرفتار کرے، ایک شخص کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ پاکستان کے متفقہ آئین میں ترامیم کرے، ایک شخص کو اختیار ہوگا کہ وہ آئین کو معطل کرے۔ اگر آج یہ تسلیم کر لیا جائے کہ ان کے فیصلے درست تھے، اور جو اصحاب یہ کہتے ہیں کہ اب ان فیصلوں کو رد کرنے کے لیے اور ان کی تنسیخ کے لیے پارلیمان سے رجوع کرنا لازم ہے، وہ در حقیقت یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فیصلے جنرل مشرف کے 3 نومبر کے فیصلے اور پی سی او یعنی پروویژنل کانسٹیٹیوشن آرڈر یا عبوری آئین، ایک شخص کے بنائے ہوا آئین، وہ درست تھا، وہ آئینی تھا۔ ہم پھر میں عرض کرتا ہوں یہ تسلیم نہیں کر سکتے۔ اگر یہ تسلیم کر لیں تو کیا ضمانت ہے کہ کل کلاں کوئی اور فوجی کمانڈر پھر آئین کو صرف ایک دن کے لیے معطل کر کے پہلے سے تیار کی گئی ترامیم اس میں سمو کے ان کے پیوند لگا کے اور تمام ججوں کو گرفتار کر کے سارے حکومت کے اہلکاران اور افسران بشمول وزیر اعظم، وزراء، تمام حکومتی پارٹی، پارلیمانی پارٹی کو گرفتار کر کے اور دوسرے روز ایک ترمیم شدہ مسخ شدہ آئین کو بحال کر کے یہ نہیں کہے گا کہ لو اب یہ آئین ہے۔ آپ جب پوچھیں گے کہ یہ تو آئین آپ کو اس آئین میں ترمیم کرنے کا اختیار اور حق نہیں تھا، تو وہ کہے گا حضور 3 نومبر 2007 کو جب جنرل مشرف نے یہ کیا تو آپ نے تسلیم کر لیا۔ آج میں یہ کرتا ہوں تو میرے سامنے، میرے آگے ایک نظیر اس کی موجود ہے۔ ہم عدلیہ کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں، محکوم نہیں۔ اور میں یہ پوچھتا ہوں ان اصحاب سے جو اصحاب یہ کہتے ہیں کہ پارلیمان اس پہ اب فیصلہ کرے گی اور پارلیمان ہی اس میں بحث ہونی چاہیے اور 2/3 اکثریت کی ضرورت ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ کیا کوئی آزاد، خود مختار، مقتدر پارلیمان عدلیہ کی عمارت کے ملبے پر تعمیر کی جا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ 2 ادارے 2 بازوؤں کی طرح ہیں، ایک بازو اب پارلیمان ہے تو دوسرا بازو عدلیہ ہے۔ اگر آپ اپنے دائیں ہاتھ سے اپنا بایاں بازو کاٹ دیں تو آپ کا دایاں بازو بھی مضبوط نہیں رہتا، کیونکہ پھر آپ کا ایک ہاتھ ہی ہوتا ہے۔ پارلیمان کی مضبوطی کے لیے آزاد اور نڈر عدلیہ ناگزیر ہیں۔ اور میں پوچھتا ہوں کہ کون سا جج پاکستان میں آج کے بعد کون سا جج آزاد اور نڈر ہوگا جس کے سامنے، جس کی آنکھوں کے سامنے وہ حشر ہے، اور وہ حشر ہوگا جو چیف جسٹس پاکستان افتخار محمد چودھری اور اس کے بچوں کا جنرل مشرف نے 3 نومبر کے بعد کیا۔ 3 نومبر سے آج تک ان کے 3 سکول جانے والے بچے سکول نہیں جا سکے۔ سکول تو کیا، گھر کی عمارت کے باہر قدم نہیں رکھ سکے۔ قدم کیسے رکھیں؟ سردیوں کی دھوپ کا استفادہ حاصل کرنے کے لیے برآمدے تک نہیں آ سکے اپنے گھر کے، کیونکہ برآمدے میں پولیس بیٹھی ہے، باہر گراؤنڈ اور لان میں پولیس بیٹھی ہے، گیٹ پہ تالا لگا ہوا ہے، دیوار کے باہر خاردار تار ہے، 200 گز دور گھر سے وہ بیریئرز ہیں، اور ان رکاوٹوں پر بھی خاردار تاریں ہیں، اور بھاری بھرکم پولیس کی نفری کھڑی ہے۔ اور آپ اگر قریب وہاں جانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ پہ آنسو گیس بلکہ زہریلی گیس بھی پھینکی جاتی ہے، ڈنڈے بھی برسائے جاتے ہیں، اور اب تو جس کو وہ واٹر کینن یا پانی کی توپ چلاتے ہیں وہ بھی چلانا شروع ہو گئے ہیں۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم اس صورتحال کو کیوں کر برداشت کر رہے ہیں؟
کیا ہمارے بچے نہیں ہیں؟ کیا ہمارے بچے اگر ہمارے ساتھ اپنے گھروں میں، ہمارے گھروں میں، ان کی عمارتوں میں مقید ہوتے، نظر بند ہوتے 4 ماہ کے لیے، اور وہ کیا ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم دیکھ کے ان کے آگے سرخ رو ہو سکتے کہ اے بچے، اے میرے بیٹے، اے میری بیٹیوں، آپ سکول نہیں جا سکے، آپ اپنے دوستوں، اپنے ساتھیوں کو، کلاس فیلوز کو نہیں مل سکے اتنا عرصہ، قصور میرا ہے، قصور میرا یہ ہے کہ میں اصول پہ کھڑا ہوں، قصور میرا یہ ہے کہ میں نے استعفے کے مطالبے سے انکار کیا، کیونکہ بطور چیف جسٹس پاکستان مجھے آرٹیکل 209 کے علاوہ کسی صورت ہٹایا نہیں جا سکتا تھا۔ پر اب میں بچوں کو کیسے آرٹیکل 209 سمجھاؤں؟ ان کو تو یہ پتہ ہے کہ غسل خانوں میں ٹب اور بالٹیاں پانی کی سے بھر کے رکھنی ہیں، کیونکہ کسی وقت بھی ایک دن کے لیے، 2 دنوں کے لیے پانی کی جو فراہمی ہے وہ معطل کر دی جاتی ہے، بجلی بند کر دی جاتی ہے، گیس روک دی جاتی ہے۔ اب 7ویں محرم کے دن بھی ان بچوں کا پانی بند کیا گیا۔ اس کے خلاف ہم سراپا احتجاج ہیں۔ افتخار محمد چودھری صاحب کے علاوہ آج بھی 8 جج سپریم کورٹ کے نظر بند ہیں اور بدستور نظر بند ہیں۔ اس کے خلاف ہم سراپا احتجاج ہیں۔ آپ خود سوچئے، اور 9 مارچ کے دن کے بارے میں آپ کو ایک یہ علم ہوگا کہ کس قدر یہ سیاہ دن تھا۔ آج 9 مارچ پھر آنے والا ہے۔ پہلے ہم نے اس روز لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا۔ 9 مارچ لانگ مارچ کا نعرہ پاکستان کے طول و عرض میں لگ گیا، لیکن اب ہم نے پارلیمان کو وقت دینے کا سوچا۔ ہم نے لانگ مارچ کو ملتوی کیا ہے، منسوخ نہیں کیا، لیکن 9 مارچ ایک سیاہ دن ہے، ہمیں اس کو سیاہ دن کے طور پہ منانا ہے۔ اتوار کو ہے، اس لیے ہم جانتے ہیں کہ اس کے مظاہرے میں اتنی ہمارے جو غصہ اور غم ہے اس کے بارے میں اس میں اتنی شدت نہیں آ سکتی، تعطیل کا دن۔ لیکن 9 مارچ کو بھی پاکستان کے وکلاء احتجاج کریں گے، اور پاکستان کے وکلاء کی جو صوبائی بار کونسلیں ہیں وہ 9 مارچ کو نمائندہ کنونشنز کریں گی، اور وہاں جب نمائندہ کنونشنز ہوں گے سیاہ جھنڈے لہرائے جائیں گے۔ پھر 9 مارچ سے 16 مارچ تک ہم نے بلیک فلیگ ویک منانے کا اعلان کیا ہے۔ بلیک فلیگ ویک سارا ہفتہ سیاہ جھنڈوں کا ہفتہ ہوگا۔ پیر کے روز مکمل ہڑتال ہوگی اور جلوس نکالے جائیں گے۔ اسی طرح جمعرات کو 13 تاریخ کو مکمل ہڑتال ہوگی اور جلوس نکالے جائیں گے۔ باقی ایام پہ ہر روز سیاہ جھنڈے لہرائے جائیں گے۔ میری آپ سے یہ درخواست ہے، میرے غیور وکلاء بھائیوں اور بہنوں، میرے بہادر وکلاء بھائیوں اور بہنوں، آپ نے گزشتہ سال مارچ اور جولائی کے درمیان آمریت کا رخ موڑ دیا تھا۔ آپ نے اس کا ہاتھ، اس کی گرفت کو ڈھیلا کر کے اور جھنجھوڑ دیا تھا۔ آج پھر ایک چیلنج ہے۔ میری گزارش ہے 9 مارچ سے 16 مارچ کے ہفتے کو بلیک فلیگ ویک کے طور پہ بھرپور انداز سے شدت کے ساتھ منائیں، پرامن رہیں، ہر دم پرامن رہیں، عدم تشدد ہمارا رستہ ہے، لیکن بلیک فلیگز آپ اور بلیک سٹیکرز، کار سٹیکرز، کالے آرم بینڈ، بازو بند یعنی کالے ہیڈ بینڈز، اس قسم کی سیاہ، یہاں تک کہ بیبیاں سیاہ دوپٹے، یہ بانٹیں، لوگوں کو بھی دیں۔ میرے خیال میں
ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم یہ ثابت کریں کہ تمام وکلاء ایک ہیں اور تمام وکلاء 9 مارچ کے دن احتجاج کرتے ہیں اور بلیک فلیگ ویک سارے کے سارے کے دوران یہ احتجاج جاری رکھیں گے۔ تاجروں کو، لوگوں کو، طلباء کو، ڈاکٹروں کو، پروفیشنلز کو، جرنلسٹ کو، میڈیا والوں کو، کیونکہ میڈیا والوں کا ہمارے ساتھ ایک بہت ہم پر ایک بہت بڑا احسان ہے۔ انہوں نے ہماری تحریک کو جلا بخشی رکھی ہے سارا سال۔ ان کو بھی، خواتین کو، گھریلو خواتین کو، کام کرنے والی خواتین کو، سب کو ساتھ لے کر بڑھیں اور سب نے بلیک فلیگز بانٹیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے میرے دیس کے بہادر وکلاء۔ 9 مارچ سے 16 مارچ بلیک فلیگ ویک۔ انہی سلگتے خیالات کو 4 ماہ کی نظر بندی میں نے کچھ اشعار میں بھی ڈالا ہے، جو میرے پیغام کا دوسرا حصہ ہے اور جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اور ان کا پس منظر وہ پریشان خیالات تھے جو میں پاکستان، اپنے دیس، اپنی ماں دھرتی سے متعلق سوچتے ہوئے جن میں گرفتار اور مبتلا رہا ہوں۔ یہ وہ خیالات ہیں، یہ وہ تصورات ہیں جن میں وہم بھی ہیں، اندیشے بھی ہیں، جن میں فکر بھی ہے، جن میں کچھ خواب بھی ہیں، اور جو سب ان سے ترتیب ہوتے ہیں اور ان سب سے ترتیب ہوتے ہوئے وہ میرے چند اشعار میں ڈھلے ہیں۔ پاکستان آخر کار کیسی ریاست تھی جس کا تصور قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا تھا؟ ان کے ساتھ کون سے لوگ تھے جو ان کے ساتھی تھے، جو ان کے سپاہی تھے، جو ان کے ساتھ قدم میں قدم ملا کر چلے تھے، جو ان کے پیچھے چلے تھے، جنہوں نے ان کی قیادت کو آنکھیں بند کر کے قبول کیا تھا؟ ان بند آنکھوں، ان کھلی آنکھوں میں کون سے خواب تھے؟ ان پلکوں میں کون سے تصورات تھے جن کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ وہی خواب اور تصورات پاکستان کی بنیاد ہونا چاہیے؟ کیا وہ خواب پورے ہوئے؟ جب میرے والد، میرے دادا، میری والدہ پابند سلاسل ہوئے تو ان سلاسل سے پیچھے، جیل کی کوٹھریوں کے پیچھے سے باہر کس آسمان کو دیکھتے تھے؟ اس آسمان پر کیا تحریریں درج تھیں؟ کیا خواب تھے ان کے؟ کیا وہ خواب ایسے تھے جو ہم نے ورثے میں لیے، ان کو سنبھالا، ان کی حفاظت کی، ان کا تعاقب کیا؟ کیا وہ خواب ایسے تھے کہ جو سچے خواب تھے؟ کیا وہ خواب آج بھی سچے ہیں؟ اور کیا وہ خواب ایسے ہی تھے جیسا آج پاکستان ہے؟ کیا قائد اعظم اور ان کے ساتھیوں نے، ان کے ساتھ چلنے والوں نے، ان کے سپاہیوں نے، ان کے پیچھے چلنے والوں نے اس ریاست کو ایک قومی سلامتی کی ریاست کے طور پہ دیکھا تھا، یا ان کا تصور ایک فلاحی ریاست کا تھا؟ فلاحی ریاست ایک ایسی ریاست ہوتی ہے جس میں ہر شخص کی بھلائی ریاست کی پہلی ترجیح ہو۔ لیکن 1958 میں جب سول اور فوجی بیوروکریسی نے اس ملک پر اپنا تسلط جمایا اور اس کا انتظام سنبھال لیا، اقتدار پر قبضہ کر لیا، تو اس کے بعد سے اس ریاست کو ایک فلاحی سماجی ریاست سے غیر محسوس لیکن یقینی طور پر تبدیل کر کے آہستہ 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 ایک قومی سلامتی کی ریاست بنا دیا۔ ایک فلاحی ریاست کی سب سے پہلی ترجیح
پاکستان کے 16 کروڑ عوام میں سے ہر ایک شہری ہوتا ہے، اور ایک قومی سلامتی کی ریاست میں 16 کروڑ عوام پہلی ترجیح نہیں، 5 لاکھ افواج پاکستان کے افسران اور اہلکاران، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ہم ان سے پیار کرتے ہیں، ہم وہ فوج پہ فخر ہے، لیکن ہماری پہلی ترجیح صرف اور صرف پاکستان کا شہری ہونا چاہیے۔ وہ بھی ایک اہم ترجیح ہے، لیکن پہلی ترجیح جس ریاست میں اس ریاست کا عام شہری ہوا ہے، وہ آج ریاستیں چاند تک پہنچی ہیں، وہ آج ریاستیں دل چیر کر نئے دل لگا رہی ہیں، سمندروں کی تہوں سے وہ خوراک نکال رہی ہیں، وہ ترقی کر بیٹھی ہیں، وہ ترقی یافتہ ریاستیں ہیں۔ وہی خواب ڈھونڈنے جو قائد اعظم نے دیکھے تھے، وہی خواب ڈھونڈنے جب میں نکلا تو میں نے کچھ اشعار کو اس طرح ترتیب دیا: کل، آج اور کل، کچھ خواب، کچھ اندیشے، کچھ سوال۔ عہد جوانی میں دیکھے تھے کیسے کیسے خواب سہانے، ان خوابوں میں ہم لکھتے تھے اکثر خوشیوں کے افسانے، ایک نئی دنیا کی کہانی، ایک نئی دنیا کے ترانے، ایسی دنیا جس میں کوئی دکھ نہ جھیلے، بھوک نہ جانے۔ ہم سمجھے تھے سب نے دیکھے اس دھرتی کے درد انجانے، ہم سمجھے تھے سب نکلیں گے غربت کے سب پاپ مٹانے، ایک طرف تھی جنتا ساری، ایک طرف تھے چند گھرانے، ایک طرف تھے بھوکے ننگے، ایک طرف کاروں کے خزانے، ایک طرف تھی مائیں بہنیں، ایک طرف تحصیل اور تھانے، ایک طرف تھی تیسری دنیا، ایک طرف بے داد پرانے، ایک طرف سچل اور باہو، ایک طرف ملا اور مسلک، ایک طرف تھے ہیر اور رانجھا، ایک طرف قاضی اور چوچک، ایک طرف امرت کے دھارے، ایک طرف تھے دھارے بھس کے، ساری دنیا پوچھ رہی تھی بولو اب تم ساتھ ہو کس کے۔ ایک طرف تھی مائیں بہنیں، ایک طرف تحصیل اور تھانے، ایک طرف تھی تیسری دنیا، ایک طرف بے داد پرانے، ایک طرف سچل اور باہو، ایک طرف ملا اور مسلک، ایک طرف تھے ہیر اور رانجھا، ایک طرف قاضی اور چوچک، ایک طرف امرت کے دھارے، ایک طرف تھے دھارے بھس کے، ساری دنیا پوچھ رہی تھی بولو اب تم ساتھ ہو کس کے۔ اور ہم یہ باور کر بیٹھے تھے سب ساتھی ہیں مزدوروں کے، سب حامی ہیں مظلوموں کے، سب ساتھی ہیں مجبوروں کے، پاک زمیں تھی ہم کو پیاری، ماں دھرتی کے دیوانے تھے، استعمار کے ہم دشمن تھے، اپنے دیس کے پروانے تھے، ایک دوجے کے سب تھے ساتھی، ایک دوجے کے سب تھے بھائی، اس ہی ایک خیال کے باعث ہم میں بھی تو ہمت آئی، اور مذہب کی تفریق نہیں تھی، مذہب کی تفریق نہیں تھی، اور ہم سارے ایک ہوئے تھے، دنیا بھر کے سارے بے کس غم کے مارے ایک ہوئے تھے۔ مذہب کی تفریق نہیں تھی اور ہم سارے ایک ہوئے تھے، دنیا بھر کے سارے بے کس غم کے مارے ایک ہوئے تھے، سوچا تھا ہم مل کر سارے دنیا کو تبدیل کریں گے، سوچا تھا ہم مل کر سارے دنیا کو تبدیل کریں گے، دکھ اور درد کی یہ مسافت طے ہم میلہا میل کریں گے۔ سب بھائیوں کی سوچ تھی یکساں، ہاتھ میں ڈالے ہاتھ کھڑے تھے، سب بھائیوں کی سوچ تھی یکساں، ہاتھ میں ڈالے ہاتھ کھڑے تھے، سولی کو کچھ چوم چکے تھے، کچھ سولی کے ساتھ کھڑے تھے، آنکھوں میں سب خواب تھے روشن، ہاتھوں میں امید کا پرچم، دنیا ساری مٹھی میں تھی، لب پہ ترانہ مدھم مدھم، قدم سے اپنے قدم ملا کر ابھی مسافت طے کرنا تھی، محکومی کے گیت میں ہم نے آزادی کی لے بھرنا تھی، نیا سویرا آنے کو تھا، نیا سویرا آنے کو تھا، رات اندھیری جانے کو تھی، آزادی اور آزادی بھی تیری میری آنے کو تھی، اور گرتی ہوئی دیوار کا لوگو باقی نہ تھا کوئی سہارا، گرتی ہوئی دیوار کا لوگو باقی نہ تھا کوئی سہارا، لگنے کو تھا ایک ہی دھکا، ملنے پر بس ایک اشارہ، لیکن
ہم تو بکھر رہے تھے اور ہم کو احساس نہیں تھا، لیکن ہم تو بکھر رہے تھے اور ہم کو احساس نہیں تھا، خواب ادھورے بھی رہتے ہیں اس کا ہم کو پاس نہیں تھا، علم و ہنر کو چھوڑ کے ہم نے اپنے اپنے مسلک پالے، رنگ و نسب، تہذیب و مذہب، کیا کیا آپ تفرقے ڈالے، اور ہم میں جس دم پھوٹ پڑی تو پل بھر میں یہ دنیا بدلی، ہم میں جس دم پھوٹ پڑی تو پل بھر میں یہ دنیا بدلی، پل بھر میں ہر دشمن جانے پتھر چن چن جھولی بھر لی، مذہب کی اس جنگ نے لوگوں ہم کو بھی ناشاد کیا ہے، جیون کو کیا جیون دیں گے، خوابوں کو برباد کیا ہے، اور جس بستی میں مسلم بچے، جس بستی میں مسلم مائیں، جس بستی میں مسلم بچے، جس بستی میں مسلم مائیں، اس بستی پہ بم گرتے ہیں، اس بستی کو کیسے جائیں، اور اس جانب کنکر اور لڑکے، اس جانب ہے بھاری بختر، بستی خلقت ہو گئی بے گھر ساری، بستی ساری کھنڈر کھنڈر، اور دیکھو دیکھو کتنے بیٹے سری نگر میں کھیت ہوئے ہیں، دیکھو دیکھو کتنے بیٹے سری نگر میں کھیت ہوئے ہیں، دیکھو دیکھو کتنے بھائی جھیل کی خونی ریت ہوئے ہیں، ہتھیاروں کی دوڑ لگی ہے، جنگ کرنے ہر فوج کھڑی ہے، مذہب اور تہذیب کے بل پہ قوم سے دیکھو قوم لڑی ہے، اور ایک مہذب قوم کو دیکھو ہم نے ہی برباد کیا ہے، باقی جو کچھ بچا تھا اس کا غیروں نے وہ تمام کیا ہے، ایک مہذب قوم کو دیکھو ہم نے ہی بدنام کیا ہے، باقی جو کچھ بچا تھا اس کا غیروں نے وہ تمام کیا ہے، اور دنیا کی تاریخ گواہ ہے، دنیا کی تاریخ گواہ ہے، دنیا کی تاریخ گواہ ہے، عدل بنا جمہور نہ ہوگا، دنیا کی تاریخ گواہ ہے، عدل بنا جمہور نہ ہوگا، عدل ہوا تو دیس ہمارا کبھی بھی چکنا چور نہ ہوگا، عدل بنا کمزور ادارے، عدل بنا کمزور اکائیاں، عدل بنا بے بس ہر شہری، عدل بنا ہر سمت دہائیاں، اور دنیا کی تاریخ میں سوچو، دنیا کی تاریخ میں سوچو، دنیا کی تاریخ میں سوچو، کب کوئی منصف قید ہوا ہے، اور عامر کی بس اپنی ادا سے عدل یہاں ناپید ہوا ہے، اور یوں لگتا ہے ایک ہی طاقت عرض خدا پہ گھوم رہی ہے، یوں لگتا ہے ہر ایک قوت پاؤں اس کے چوم رہی ہے، اس کی بمباری کے باعث خون میں سب لبریز ہوئے ہیں، مذہب میں شدت آئی ہے، مذہب میں شدت آئی ہے، خودکش جنگجو تیز ہوئے ہیں، اور وقت کی دیوی سوچ میں گم ہے، غم میں اس کے بال کھلے ہیں، وقت کی دیوی سوچ میں گم ہے، غم میں اس کے بال کھلے ہیں، سوال ہزاروں جواب ندارد، اندیشوں نے جال بنے ہیں، اور عالمگیریت کا غلبہ تیسری دنیا پر چھایا ہے، اپنی آزادی کا موسم کب آیا تھا، کب آیا ہے، اور ایک منصف پہ ضرب لگی تو خلقت ساری سڑک پہ آئی، عامر کو جب مات ہوئی تو پھر کس نے بازی الٹائی، اور کیسے کیسے زخم لگے ہیں دہشت گردی کے ہاتھوں سے، کیسے کیسے زخم لگے ہیں دہشت گردی کے ہاتھوں سے، کب جا کر یہ خون دھلے گا اپنے بیٹوں کے ماتھوں سے، کب جا کر یہ خون دھلے گا اپنے بیٹوں کے ماتھوں سے، اور محنت کش نے جس جنت کا دیکھا تھا ایک سندر سپنا، کیا وہ خواب بنے گا آخر مستقبل اس حال میں اپنا، اور فوجی لشکر کب تک اپنے گھر میں یوں مہمان رہیں گے، فوجی لشکر کب تک اپنے گھر میں یوں مہمان رہیں گے، ملا مسلک کے جھگڑوں میں کب تک اسلحہ تان رہیں گے، اور قوم کی ایک بہادر بیٹی
जिस दम लौट वतन को आई, किस जालिम ने हुक्म दिया और किस बंदूक से गोली आई। कौम की एक बहादुर बेटी जिस दम लौट वतन को आई, किस जालिम ने हुक्म दिया और किस बंदूक से गोली आई। तीर अंदाज सितमगर कातिल कैसे ओझल हो बैठे हैं, और कातिल की दहलीज से क्यों कर खून के धब्बे धो बैठे हैं। तीर अंदाज सितमगर कातिल कैसे ओझल हो बैठे हैं, कातिल की दहलीज से क्यों कर खून के धब्बे धो बैठे हैं। और टूट गए जो ख्वाब तो हमसे एक हकीकत बोल पड़ी है। टूट गए जो ख्वाब तो हमसे एक हकीकत बोल पड़ी है। अंदर के जमहूर की ताकत सब दरवाजे खोल खड़ी है। अदल के ईवानों में सुन लो असली मुंसिफ फिर आएंगे। अदल के ईवानों में सुन लो असली मुंसिफ फिर आएंगे। रोटी कपड़ा और घर अपना जनता को हम दिलवाएंगे। आटा बिजली पानी ईंधन सबको सस्ते दाम मिलेगा। बेरोज़गारों को हर मुमकिन रोज़गार और काम मिलेगा। रियासत होगी माँ के जैसी, रियासत होगी माँ के जैसी, रियासत होगी माँ के जैसी। हर शहरी से प्यार करेगी। फौज लगेगी सबको अच्छी जब सरहद के पास रहेगी। रियासत होगी माँ के जैसी, हर शहरी से प्यार करेगी। फौज लगेगी सबको अच्छी जब सरहद के पास रहेगी। और मोहम्मद अली जिन्ना ने लोगों देखा था जो सपना सबका। मोहम्मद अली जिन्ना ने लोगों देखा था जो सपना सबका। सारी दुनिया पर अब होगा साया एक, और एक ही रब का। वो रब साझा, वो रब सच्चा। हर मज़हब हर धर्म का रब है। मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई हर इंसान पे करम का रब है। साझा मालिक साझा खालिक, उसके दर पे सब हासिल है। अदम तशद्दुद उसका रास्ता, अदम तशद्दुद उसका रास्ता। अमन हमारा मुस्तकबिल है। जाओ जाओ सबसे कह दो कदम हमारे रुक नहीं सकते। जाओ जाओ सबसे कह दो अपने सर अब झुक नहीं सकते। जालिम और गासिब की दुश्मन जनता हमसे अहद करेगी। मजलूमों की आखिर वो ही जारी जद्दोजहद रहेगी। रास्ता थोड़ा ही बाकी है, रास्ता थोड़ा ही बाकी है, रास्ता थोड़ा ही बाकी है। देखो देखो वो मंजिल है, जालिम डर के भाग रहा है। जीत हमारा मुस्तकबिल है। रास्ता थोड़ा ही बाकी है, रास्ता थोड़ा ही बाकी है, रास्ता थोड़ा ही बाकी है। देखो देखो वो मंजिल है, जालिम डर के भाग रहा है। जीत हमारा मुस्तकबिल है।